آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اب یہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے کہ کشمیر جو کہ فلیش پوائنٹ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ کے حوالے سے، اب اس پہ ایک ایفرٹ کر لینی چاہیے، ہمیں بورڈ آف پیس بن جانا چاہیے جس میں جس طرح سے ایک ملٹیپل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان کا ایک بورڈ آف پیس بنا ہے اس کے اوپر، غزہ کے اوپر۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ نریندر مودی کو یہ کہنا پڑ جائے کہ میری لاش سے لنگو یہ کام کرنا ہے؟ ہم فلمیں دیکھتے ہیں نا، ایک ڈائلاگ آتا ہے، اس کام کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ شادی میری لاش سے گزر کر ہوگی۔ اب نریندر مودی کبھی بھی جیسے بورڈ پیس کی بات کی نا غزہ کے والے سے، فلسطین کے والے سے، وہ نریندر مودی کے برداشت میں نہیں آئے گی۔ اب تک کا تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی پچھلے کم از کم جب سے جنگ ہوئی ہے، یہ مئی میں ہوئی تھی جنگ، تو کتنے عرصے ہو گئے ہمیں؟ 6-7-8 مہینے تو ہو گئے۔ 7-8 مہینے 7-8 مہینے سے وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، پتہ نہیں سوتا ہے نہیں سوتا یا تھک ہار کے سوتا ہوگا۔ اس موقع پہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ دے کہ جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ خطہ یہاں پر ایک امن قائم نہیں ہو سکا، بدامنی پائی جاتی ہے، تو ایک اور ایشو ہے جو فلسطین کے علاوہ ہے، وہ کشمیر ایشو ہے۔ کشمیر ایشو پہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ نریندر مودی کی لاش پہ سے شاید بنے۔ ستار خان صاحب، یہ جو سملیرٹی ہے نا کشمیر میں اور فلسطین میں، وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ فلسطین کی وجہ سے عرب دنیا میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی اسی حوالے سے ہوئی، لبنان اور اسرائیل کی لڑائی اسی حوالے سے ہوئی، حتیٰ کہ جو شام اور یمن کے باغی تھے ان کے اوپر اسرائیلی اٹیک اسی وجہ سے ہوئے، اور آج کا جو عرب دنیا ہے وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ بھی ہے اور وہاں پہ ایک انتشار ہے۔ اسی طرح سائملٹینیسلی کشمیر کی وجہ سے پاکستان کی انڈیا کی لڑائی اسی مئی میں ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا۔ کشمیر از دا بون آف کنٹینشن بٹوین دا ٹو کنٹری۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلگام کا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ کشمیر میں۔ اس کے اوپر انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا، اس کا جواب جب بنیان المرصوص کے حساب سے آپ نے دیا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کا ایک نیا وکٹوریس فیس کہ آج ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں فیلڈ مارشل صاحب آپ کے؟ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی رینکنگ کہاں کی کہاں ورلڈ رینکنگ چلی گئی ہے۔ وہ عالمی امور میں اب انڈیا کو اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ جب پچھلے دنوں بھارت نے کوشش کی کہ ہمارے دونوں بارڈرز جو ہیں ان پہ ہمیں انگیج کرے، ایک طرف افغانستان اور ایک طرف انڈین بارڈر، تو اب جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک نیا جو کارڈ کھیلا، اس کی وجہ سے انڈین اتنے سخت پریشان ہے، وہ بنگلہ دیش کا کارڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے جو اس وقت چیلنجنگ بارڈر ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے ہمارا۔ آج جب وہ ایک ان کی میں تقریب دیکھ رہا تھا جو ریپبلک ڈے کے موقع پہ، تو وہ جس طریقے سے ایک اداسی کا میوزک چل رہا تھا پیچھے، اور اپنے جو ان کے مرنے والے فوجی ہیں ان کو ان کی سمدھیوں کے اوپر جس طرح سے وہ پھول رکھ رہے تھے، ایک سوگ کی کیفیت تھی۔ تو آج کے دن ہی انہوں نے حسینہ واجد کی ایک کل شام انہوں نے ایک تقریر جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی انڈیا نے۔ حسینہ واجد نے اس میں اپیل کی بنگلہ دیش کے لوگوں کو کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بڑے ڈمی الیکشن ہیں، یہ ٹرو ریفلیکشن نہیں ہوگی بنگلہ دیش کے عوام کی۔ تو اس کے اوپر بنگلہ دیش نے بڑا شدید احتجاج کیا انڈیا سے کہ ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اب انڈین الزام لگا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش انڈیا کا جو بارڈر ہے وہاں پہ پاکستان کی آرمی کے آفیسر اور ہمارے انٹیلیجنس کے آفیسر وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، تو ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اور پھر یہ جو بورڈ آف پیس کی میں بات کر رہا ہوں نا کشمیر پہ، آپ دیکھیں کہ یہ اس ریجن میں جو بڑے پلیئرز ہیں، رشیا ہو گیا، رشیا بالکل انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا یہ جو پہلگام کا واقعہ تھا۔
چائنا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ایون ایران اور آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای. اب یو اے ای اس وقت جا کے جب ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ تھوڑا سا انڈیا کے پاس آ گئے. تو فضا بہت سازگار ہے اس پہ. اگر پاکستان نہیں، کی فضا سازگار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر ایک فریق ہاں سگنیفیکنٹ پارٹ آف دی پرابلم اس فریق ہے نریندرا مودی اور انڈیا. ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں ٹیزر دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، پچھلے کئی ماہ سے ٹیزر دیتا ہے، اور وہ ٹیزر ہم نے نہیں دیے انڈیا کو. ہم سے زیادہ وہ ٹیزر جو ہے، چٹکلے جو ہیں سرکاسٹک ٹون میں سٹائر ہو کے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ دیتا ہے. وہ جس طرح سے اس کا مخاطب کرنے کا سٹائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں غصہ چڑھ جاتا ہے. سٹائل جو ایسا ہے نا، کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ صدر ہمیں سٹائر دے رہا ہے یا یہ کوئی عام بندہ ہے. جتنا مذاق اپنے انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے نا، اس طرح میں نے بہت کم کوئی اور مجھے کوئی رولر کسی ملک کا نظر نہیں آیا جو اس انداز میں مذاق کرتا ہے جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے. تو نریندرا مودی کے لیے آگے ہی معاملات اس طرح کے ہیں. اگر اگر نریندرا وہ مودی یا انڈیا نہیں بھی مانتا نا کسی بھی تجویز کو، لیکن ان کے لیے اگر فرض کرو کہ ہم متحرک کرتے ہیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی اپنا کیس نہیں رکھتے، دنیا خود فیصلہ کرے کشمیر کے بارے میں، اور ہم یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، ہم جا کے امریکن سے بات کرتے ہیں، برطانیہ، یورپ، امریکہ، رشیا، چائنا، سب سے بات کرتے ہیں اور آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں، تو یہ انڈیا کے لیے ایک ڈیفینسو پوزیشن ہوگی. نہیں، بات ٹھیک ہے کہ اس خطے میں اگر آپ نے دیر پا امن رکھنا ہے تو آپ کا کشمیر کا کوئی ایشو اس طرح کا نکالنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ جا کے یہ نیوکلیئر جو کلیش ہے، ایک طرح سے دونوں نیوکلیئر ملک ہیں، لیکن اس میں میں تو اس کا حامی ہوں کہ کسی طریقے سے کشیدگی کم ہو جائے، جنگ نہ ہو. میں اس کا حامی ہوں. جنگ نہ ہونے کی صورت میں انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کچھ چیزیں طے ہی کرنی ہیں، جیسے نریندرا مودی کو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، سجاد صاحب 10 سال میں نے اس کو ناکامی نہیں، بڑی ناکامی جسے کہتے ہیں نا، نریندرا مودی کو نہیں ہوئی. یہ جب جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی، وہ اتنی بڑی ناکامی بن کے اس کے سامنے آئی ہے کہ نریندرا مودی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور obvious بات ہے، جس بندے نے ساری زندگی سیاسی طور پر 2014 سے 2024 تک کامیابیاں ہی کامیابیاں دیکھی ہوں، اچانک ایک بہت بڑی ناکامی اس کے منہ پہ آ جائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے لیے تو رات کو سونا، آرام سے سونا عذاب بن گیا ہوگا. اب اگر وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکالتا ہے، مطلب مجھے ایک تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوئی ہے، میں ناکام ہو گیا، میری کوشش ہونی چاہیے، ہیومن سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ میں پراپر نارمل تو ہو نارمل سکوں، سی میں آ کے اس کو دیکھ سکوں کہ کیسے اپنے بڑھنا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو اسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ رکھا تو ناکامی زیادہ امکان بن جاتا ہے، وہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، وہ فرسٹریشن میں کچھ چیزیں اچھا، میں آج جو ویژولز دیکھ رہا تھا نا ان کا ریپبلک ڈے کے اوپر، تو جس طرح کی اداسی تھی اس تقریب میں، ایک تو پیچھے وہ جو ڈیتھ سین ہوتے ہیں فلموں کے، تو پیچھے ایک آواز بنسری کی بڑی اداس سی دھن چل رہی ہوتی، وہ والی دھن چل رہی تھی. جس طرح سے ان کے کمنٹیٹر تبصرہ کر رہے تھے اپنے جنگ میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں، اور وہ ایک سوگ کی کیفیت تھی، حالانکہ یہ ان کا ایک قومی دن ہے. اچھا، میں ان کشمیریوں کے چہرے دیکھ رہا تھا جو احتجاج کر رہے تھے آج کے دن کے موقع پہ، وہ اپنے شہداء کو یاد کر رہے تھے. کشمیریوں نے ایک لمبی سٹرگل کی ہے انڈین جبر کے خلاف. میں ان چہروں کو بھی دیکھتا ہوں جو گاہے بگاہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ افغانستان کے بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. ہمارے نوجوان جو سولجرز ہیں، نو عمر کیپٹن، میجر، کرنل، اس عہدے تک کے لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں. تو یہ جو پوری ریجن میں ایک کیفیت ہے جس میں ہم اپنی جگہ پہ
ڈٹے بھی ہیں لیکن اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں بھی اٹھا رہے دیکھیں ہیں. سجاد صاحب، کیا کوئی وقت آئے گا کہ یہ ریجن جو ہے امن کی طرف جائے گی؟ یار جب تک آپ اپنا جو ہارڈ سٹینس ہے ہم. اس سے ریٹریو نہیں کرو گے، نہ انڈیا نہ پاکستان امن نہیں ہو سکتا. کشمیر پہ آپ کو کوئی نہ اپنے کوئی اس رستہ نکالنا پڑے گا. ہارڈ سٹینس سے ریٹریو کرنا پڑے گا، بچ کرنا پڑے گا کہ آپ کتنا بچ کرتے ہو، کتنا ریٹریو کرتے ہو، اور انڈیا کتنا بچ کرتا ہے، کتنا ریٹریو کرتا ہے. اس کے بغیر دنیا بھر میں جنگ کے علاوہ کوئی آپ کے پاس سلوشن نہیں رہے گا. آپ اور کا چاہے 100 سال جنگ کبھی کسی چیز کا سلوشن نہیں نہیں ہوتی. ہوتا.